یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیا. غور کیجئے لفظوں پر. یوسف علیہ السلام سے ہم نے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا. یوں نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے برائی سے ہٹایا، یہ برائی کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے کھینچ کر پیچھے کر دیا، بلکہ برائی ان کی طرف آ رہی تھی تو ہم نے برائی کو ہٹا دیا. یہ ہوتی ہے نبی کی معصومیت. نبی برائی کی طرف نہیں جاتے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس طرف نہیں بڑھتے. برائی بعض اوقات نبی کی طرف بڑھتی ہے، لیکن اللہ کی حفاظت کے پہرے ایسے ہوتے ہیں کہ اس برائی کو نبی تک اللہ پہنچنے نہیں دیتے. نتیجہ کیا نکلا کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. یہ قصہ میں نے کیوں سنایا تھا؟ انبیاء اکرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. غیر نبی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. قصہ بیان کر رہا تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا. ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگی. ان دعاؤں کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے. سورہ بقرہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، سورہ صافات میں بھی ہے، سورہ ابراہیم میں بھی ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام 18 نبی جن کا تذکرہ وہاں کیا گیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا بالفرض وہ شرک کر بیٹھتے. تو نبی شرک نہیں کرتے، کسی نبی نے شرک نہیں کیا، بلکہ کبیرہ گناہ بھی نہیں کیا، صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا. نبی گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ. علماء اہل لغت جانتے ہیں لو کبھی کبھی فرض کے لیے آتا، لو فرضیہ ہے. بالفرض یہ نبی شرک کر بیٹھتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ تو برباد ہو جاتے ان کے ما کانوا یعملون جتنے نیک اعمال انہوں نے کیے ہوتے. معلوم ہوتا ہے شرک سب سے زیادہ بڑا جرم ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ کسی کے پاس جب آ جائے تو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا. آپ سوچتے ہوں گے کہ ان انبیاء کا نام ہے، امام الانبیاء کا نام نہیں. واقعتاً ان 18 نبیوں میں حضور کا نام نہیں، باقی نبیوں کے نام ہیں، خاتم الانبیاء کا نام نہیں ہے. آئیے میں قرآن کریم سے آپ کو خاتم الانبیاء کا تذکرہ بتاتا ہوں. 23ویں اور 24ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ زمر. سورہ زمر اس کا آخری رکوع ہے. اس کی وہ آیت پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی اپنے یہ فیصلے نازل کیے ہیں. آپ سمیت پہلے سب نبیوں کے لیے ہمارا ایک ہی قانون ہے. کیا ہے؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. بالفرض آپ بھی شرک کر بیٹھیں تو آپ کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ کسی کو مستثنا نہیں کیا. وہ 18 پیغمبر الگ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ الگ، قانون سب کے لیے ایک بیان کر. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جہاں بھی آتا ہے وہاں نیکی نہیں چھوڑتا، نیک اعمال نہیں چھوڑتا، سب برباد کر دیتا. اب تو کچھ سمجھ آ رہی ہو کہ میں ساری زندگی اس شرک کے خلاف کیوں کام کرتا ہوں، توحید کی کیوں دعوت دیتا ہوں. قرآن سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ کسی کو معاف نہیں ہے. شرک کے معاملے میں اللہ نے کسی کو مستثنا نہیں کیا. تو انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. من جملہ ان دعاؤں میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں بھی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ 14 نبیوں کے تذکرے ہیں سورہ انبیاء میں، 18 نبیوں کے تذکرے ہیں سورہ، لیکن اس سورہ میں تھوڑے نبیوں کا ذکر ہونے کے بعد سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا. وجہ کیا ہے؟
ایک آیت نمبر 25 سورہ انبیاء کی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اجمالاً فرمایا کہ میرے نبی آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب کی ڈیوٹی یہی لگا تھی، انہ لا الہ الا انا، کہ تم نے لا الہ الا اللہ کا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنا وہ قانون توحید، قانون دعوت جو ہے اس کا ذکر کر دیا گیا کہ کس کام کے لیے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا۔ من جملہ ان میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کس انداز سے اللہ کی توحید بیان کی۔ ہوش کی آنکھ کھولی تو اپنے باپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، پھر حکومت وقت کے ساتھ نمرود کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، پھر قوم کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ انبیاء میں موجود ہے اور سورہ صافات کے اندر بھی ہے اور دیگر سورتوں کے اندر بھی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے وہاں سے بچا لیا، انہوں نے کہا کہ شہر سے نکل جاؤ، شہر سے نکال دیا گیا۔ اللہ کی توحید کی خاطر نبیوں نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ میرے دوستو تھوڑا سا اپنے ذہن پر یہ بات لائیے، اگر آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا جائے، آپ کا گھر چھین لیا جائے، گھر سے نکال دیا جائے، کیا گزرے گی؟ تو اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کو اس ملک میں نہ رہنا دیا جائے۔ نبیوں نے تو یہ قربانیاں دی ہیں، ویسے ہی اللہ نے اتنے بڑے رتبے نہیں دیے، بڑی قربانیاں ان سے لی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے باپ ماں خاندان کے لوگ مخالف ہوئے، پھر قوم مخالف ہوئی، پھر حکومت وقت مخالف ہوئی، بالآخر ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو ملک بدر کیا گیا تو فرمانے لگے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے فیصلوں کے ساتھ جا رہا ہوں، سیہدین، میرا اللہ میرے لیے راستے کھول دے گا۔ کوئی منزل معلوم نہیں تھی، لیکن خدا کے پیغمبر کا یہ ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس زمین میں اگر میرا رہنا مشکل کر دیا گیا ہے تو خدا کی ساری زمین بڑی وسیع ہے، کسی اور جگہ میں اللہ میرے لیے بندوبست کر دیں گے۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں جب مکہ والوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، آپ ان کی سازش کو سمجھ گئے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا میرے پیغمبر آپ نے اب اس شہر کو چھوڑ دینا ہے۔ 3 دن کے لیے پیغمبر نے غار ثور میں روپوشی اختیار کی۔ دشمن سے بچاؤ کی تدبیر کرنا یہ سنت انبیاء کی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر اپنے اس یار غار کے ساتھ، جو غار میں بھی یار تھا مزار میں بھی ساتھ تھے، اللہ اکبر، سیدنا صدیق کے ساتھ مکہ چھوڑا۔ مکہ شہر سے نکلتے گئے آخری سرحد پر پہنچ کر واپس پلٹ کر شہر مکہ پر بیت اللہ پر نظر ڈال کر اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا، اے مکہ شہر اللہ کے گھر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں ساری زوئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں خوشی سے تمہیں نہیں چھوڑ کر جا رہا، تیرے بسنے والے تیرے شہر کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے پیغمبر وہاں سے نکل گئے، اسی شہر سے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جس شہر میں آپ نے بچپن سے جوانی تک گزارا، جس شہر میں آپ کے رشتہ دار تھے، جس شہر میں آپ کے قریبی عزیز تھے، جس شہر میں آپ کے دوست تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے دوستو بتائیے ان کو کوئی منزل معلوم تھی؟ کوئی جگہ ان کا گھر موجود تھا مدینہ میں؟ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو شخص اللہ کے لیے قربانیاں دیا کرتا ہے اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ مدینہ میں پہنچ کر کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی گھر بار بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو وہ عزت دی کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں مل سکی۔ عرض یہ کر رہا تھا، اصل میں یہ چیزیں ضمناً آ جاتی ہیں پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے جب کوئی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میں ہوں یا آپ، اللہ سے دعائیں مانگے یا اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ تیری منشا کے مطابق امتحان آ جائے، یا اللہ تو اسی طاقت کا مالک ہے، تو نے اپنے انبیاء کو استقامت بخشی ہے، یا اللہ ہمیں بھی استقامت عطا کرنا، اس امتحان میں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور پھر یاد رکھیں جب امتحان میں مبتلا ہو پھر اللہ قدم قدم پہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے ملک شام میں جا کر کہیں قیام اختیار کیا، وہاں سے بھی رب نے حکم دیا یہاں نہیں چھوڑنا، اپنی اس بیوی کو بھی، اس بچے کو جو دعائیں مانگ مانگ کر آپ نے لیا ہے، اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل، لے جاؤ ہمارے حکم مطابق دور، بہت دور، ایسے مقام پر جہاں نہ زمینی طور پر کوئی آسائش ہے، نہ آسمان کی طرف سے کوئی آسائش ہے، ایک ایسی وادی ہے جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں، خس و خاشاک ہیں، کانٹے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی شہری آبادی نہیں، کوئی دوست یار نہیں، تنہا ایک جگہ میں لے جا کر چھوڑ دینا ہے اور چھوڑ کر واپس پلٹ لینا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بات اس کے بعد کی تفصیل انشاءاللہ 2 جمعے بعد بیان کروں گا جب قرآن کے مسئلے بیان کروں۔ جب وہ مکہ شہر کچھ آباد ہو جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ بار بار ملک شام سے واپس آتے ہیں، حالات دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا کس حال میں، شیرخوار بچہ، میری بیوی کس حال میں، اللہ کے حکم پر چھوڑاتا پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ضائع کرے؟ یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر اماں ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے، تھوڑے دور گئے، مڑ کر نہیں دیکھ رہے، اماں ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی۔ یہ ہاجرہ کا جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عرف عام میں یہ ہاجرہ بن گیا، اصل نام حاجر ہے، ہاجرہ مشہور ہو گیا تو اس لیے میں بول رہا ہوں، یاد رکھیں، کوئی صاحب علم مجھ پر اعتراض نہ کریں، اصل نام حاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے۔ تو اماں ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ آقا ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں۔ سوچا یہ اللہ کا پیغمبر عام انسان نہیں ہے، پیغمبر کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ دیکھیں ایمان کے، دیکھیں کیا ایمان ہے، اپنے شوہر پر کتنا اعتماد ہے۔ تو کہنے لگی کیا ایسا کرنے ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے سر ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اما حاجرہ فرمانے لگی اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمارے کو راستہ کھول دیں گے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جب اسی وادی میں آتے ہیں، اب یہ دعا دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
یہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے گے رب، انداز دیکھیں، رب میرے داتا، میرے پالنہار، میرے پالنے والے، اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ جس شہر کے اندر، جس جگہ، اس وقت شہر تو تھا نہیں، یا اللہ اس وادی کو امن والی وادی بنا دے۔ یہ دعا ہے پیغمبر کی۔ وجنبنی، یا اللہ مجھے بھی بچا، وبنیا، اور میری اولاد کو بھی، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بت پرستی سے بچے رہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگی ہے، رزق کی دعا بعد میں مانگی ہے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، نبی حالانکہ وہاں اس کو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی درخت ہے سایہ کے لیے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے۔ اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے اپنی اولاد کی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ جو بت پرستی کا نظام ہے دنیا میں بے شمار لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا کہنا مانے گا وہ تو میرا ساتھی ہے۔ ومن عصانی، جس نے میری بات نہ مانی، فانک غفور الرحیم، اے اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا، بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے، کون تجھے روکنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اب یہ ہے، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس ایسی وادی میں چھوڑا ہے، غیر ذی زرع، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی غلہ نہیں، وادی غیر ذی زرع۔ آج بھی مکہ وادی غیر ذی زرع ہے۔ دیکھا ہے مکہ میں کوئی پیداوار دیکھی، کوئی فصلیں دیکھی آپ نے؟ بیت اللہ کے ارد گرد سوائے پہاڑوں کو اور کیا ہے؟ بلڈنگیں بن گئی ہیں، بلڈنگوں سے باہر جائیں تو پہاڑی پہاڑ ہیں۔ اور آپ نے اگر وہاں کچھ پیدل سفر کیا ہو تو آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ میں نے پیدل سفر کیا ہے، غور سے دیکھیں، موذی جانور بہت سے ہیں۔ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد، اتنی ترقی ہو جانے کے بعد آج بھی موذی جانور۔ تو کئی ہزار سال پہلے جب یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے، غیر ذی زرع، اس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی زراعت نہیں، عند بیتک المحرم، یہاں پر چھوڑنے کی وجہ دنیاوی آسائش نہیں، یا اللہ تیرے ادب والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑا ہے تاکہ نمازیں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس، غور کیجئے، یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے۔ اللہ نے دعا سنی کہ نہیں سنی؟ ساری دنیا کے لوگ پلٹ پلٹ کر وہاں پہنچتے ہیں، ساری دنیا کے پھل اور غلے اور دنیا کی ہر ضرورت کی چیزیں وہاں پہنچتی ہیں۔ مکہ شہر کی آبادی کے جتنے لوگ ہیں اس سے 10 گنا زیادہ حج کے موقع پر لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ پانی کی کمی ہو گئی، کھانے کی کمی ہو گئی، پھلوں کی کمی ہو گئی؟ یہ ہے وہ دعا، اس کے اثرات۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ انسانوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ میں ایک دفعہ مکہ معظمہ میں نے کیلے لیے، میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے کیلے 3-4 بھی ملائیں تو ایک کیلا وہ بنتا تھا، مشکل سے ایک کیلا کھایا جاتا تھا۔ میں سوچتا رہا اور قرآن کی آیت پہ غور کرتا رہا، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو کیسا قبول فرمایا۔
پوری دنیا کے ملکوں کے اندر پیدا ہونے والا پھل وہاں لوگوں کو شاید بعد میں ملتا ہوگا، مکہ کے لوگوں کو، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں، مکہ والوں کو سب سے پہلے ملتا ہے۔ یہ اس دعا کے اثرات۔ یا اللہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرے شکر گزار بنے۔ اللہ کی نعمتیں مل جانے کے بعد میرے دوستو، آیتوں سے یہ بات سامنے ہوتی ہے، انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، تکبر غرور کرتا ہے، اللہ پھر نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، نبی کا اسوہ بتا رہا ہے کہ جب نعمت ملے تو اللہ کے شکر گزار بنو۔ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستانیوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ آئی میری بات؟ یہ ملک جس میں آزادی کی سانس آپ لے رہے ہیں، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھے جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت تب انسان کو معلوم ہوتی ہے جب غلامانہ زندگی اس نے گزاری ہو۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا یہ انعام، یہ بہت بڑی نعمت جو پاکستانیوں کو 14 اگست 1947 میں یہ ملک پاکستان علیحدہ مملکت کے طور پر پاکستانی قوم کے لیے تجویز کیا گیا، وہ دن بطور یادگار 14 اگست کو پاکستانی قوم مناتی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نعمت کا شکریہ یوں ادا کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ یہاں مار روڈ پر، دیگر سڑکوں پر آوارگی کر رہے ہوتے ہیں، جو بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ حکمران ٹولے نے بھی اس قوم کو کھلی آزادی دے رکھی، جتنی آوارگی کر سکتے کرو۔ کبھی کسی حکمران کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ قوم کو یہ سبق دیا جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر گزار بنو، اس دن خدا کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدہ ریز بنو کہ یا اللہ اس نعمت کو، اس آزادی کی نعمت کو صرف ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے برقرار رکھ۔ اس دن وہ آوارگی ہوتی ہے کہ علامان ابلیس بھی میرے سب تک کان چھپا کر بھاگتا ہے۔ نبیوں کو اسوہ حسنہ، قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ خدا کی نعمت ملے اس پر خدا کا شکر ادا کریں۔ تکلیف آئے، مصیبت آئے تو صبر کرو، نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ مومن کی شان یہ ہے۔ ربنا انک تعلم، یہ سب ربنا 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 سے دعا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، جو چیز ہم چھپاتے ہیں یا اللہ وہ بھی تجھے معلوم، جسے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں اللہ پر، فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں ہو یا زمین میں۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد الحمدللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، شکر اللہ اس اللہ کا جس نے عطا کیے مجھے، ہبہ کیے مجھے بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام بھی اور ان کے بعد چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام بھی۔ یا اللہ بڑھاپے میں تو نے مجھے یہ 2 بیٹے عطا فرمائے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقین جانو میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، پکاروں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ کیوں سنا ہے میں نے آپ کو؟ یہ ربنا 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 سے جو دعا مانگی پیغمبر نے،
نبی نے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین. جب اپنے شہر سے نکالا گیا نا، ایک بیوی تھی ایک بچہ تھا، دعا میں یا اللہ میری اولاد نہیں، رب حبلی من الصالحین، مجھے صالح اولاد عطا فرما. دعا مانگی. یہ سورہ صافات میں ہے. اللہ فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہمارے ہاں دیر نہیں. بشرناہ، ہم نے بشارت دی ان کو، بغلام، ایسے لڑکی کی، حلیم، جو بڑے حوصلے والا ہوگا. چھری گلے پر چلے گی لیکن حوصلے کے ساتھ لیٹا رہے گا. اسماعیل علیہ السلام عمر کے کس حصے میں ملے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر 86 برس ہو چکی تھی. اس لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے یکے بعد دیگرے عطا فرمائے، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی. آگے فإن ربی، یقین جانو میرا رب لسمیع الدعا، پکاروں کا سننے والا ہے. سارے مسلمانوں سمجھ لو، نبی کا اسوہ حسنہ بتا رہا ہے میں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، اللہ سے لے لی. اللہ آج بھی اسی طاقت کا مالک ہے. تمہیں بھی اولاد چاہیے تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر دعا مانگو. اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں ہے. دعا اللہ تمہیں بھی اولاد سے نواز دیں گے. آیت نمبر 90 سورہ انبیاء کی، جس کا حوالہ دے کر یہ آیتیں میں نے پڑھی ہیں. یدعوننا رغبا ورہبا، یہ ہمارے نبی ہم سے ہی مانگتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. دیکھیے پیغمبر نے کس طرح اللہ سے مانگا ہے اور اللہ سے مانگ کر لے لیا ہے. نبیوں کا طریقہ، نبیوں کا اسوہ حسنہ. میرے دوستو، میرے بھائیو، مجھے بھی اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ سے مانگو. جب بھی مشکل آئے تو اللہ سے مانگو، کسی غیر سے. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو. اس شعر کا مطلب سمجھ گئے؟ مسبب سبب کون ہے؟ اللہ، مسبب الاسباب. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. کیوں اس دروازے سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. جس نے بھی اس سے مانگا مراد پوری کی. غیر کے دروازے پر مانگنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. عربی کا شاعر کہتا اللہ یغضب ان ترکت سوالہ. حدیث کا مضمون ہے کہ تم اگر رب سے مانگتے ہو تو رب خوش ہوتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر، رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتے ہیں. بتاؤ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ ناراض کرنا ہے؟ تو پھر اس بات کو یقین کر لو کہ مانگنا اللہ ہی سے ہے، اسی کے دروازے سے سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ سے تم مانگنا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی اسے سوال کریں وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے اندر. خلاصہ کیا نکلا؟ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ نبی شوق کے ساتھ بھی اللہ سے مانگتے تھے، غم کی حالت میں بھی اللہ سے مانگتے تھے، غم کی حالت میں بھی اللہ سے مانگتے تھے. تو پھر مرادیں کہاں سے لیتے تھے؟ اللہ ہی سے لیتے تھے. ایمانداری سے بتائیں میری اور آپ کی مراد کہاں سے پوری ہوگی؟
صرف اللہ ہی سے۔ اور کسی نے کیا خوبصورت، کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے جو خود بھکاری ہیں خدا کے دبر سے۔ ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جو کسی سے مانگتا نہیں، وہ سب کو دیتا ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں، اس سے مانگو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ ایک کتابچہ ہے ختم نبوت، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کی ایک کتاب کا یہ حصہ ہے، انہوں نے الگ سے چھاپ دیا ہے، بہت عمدہ رسالہ ہے، یہ آپ حضرات بار سے لے لیں۔ حقوق العباد کے نام سے مخلوق کے حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور آج کتنا ضائع کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں جس کتاب سے بہت آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے، اور پھر جہاں جہاں بھی انسان اپنی کمی اور غلطی محسوس کرتا ہے اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔